السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اسلام کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات اور ان کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بہت ہی قریبی رشتہ ہے، آپ کے گھر کے فرد ہیں، آپ کے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ 6 سال کی عمر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک خاص بات کی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت علی کہتے ہیں والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو پیدا کیا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، مجھ سے یہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے نفرت کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کہ ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ مسلم شریف کی ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہیرا کی پہاڑی پر گئے۔ ہیرا کی پہاڑی پر گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت زبیر تھے اور حضرت طلحہ تھے۔ اچانک ہیرا کی پہاڑی ہل گئی، کانپ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کی پہاڑی سے کہا تو تھم جا، تو رک جا، تو ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی زندگی میں ہی یہ بشارت دی دی تھی کہ ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دی تو اس موقع پر حضرت علی نے اس پورے واقعے میں کیا رول ادا کیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر، یہ تمام لوگ اللہ کے نبی کی سیرت کے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں۔ اگر ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں، قدم قدم پر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھیے، ان کی فداکاری دیکھیے، ان کی جانثاری دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر وہ لیٹ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ 10 لوگ ننگی تلوار لے کر نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، وہ حضرت علی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی چادر کو اوڑھ کر حضرت علی لیٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے جانثاری اور فداکاری کا یہ منظر دنیا نے کبھی دیکھا ہوگا؟ حضرت علی بستر مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کافروں کے آگے بھی پردہ ڈال دیا، ہم نے ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا، اور ہم نے ان کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیا، ایسی آڑ ڈال دی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے۔ کافر سارے کے سارے موجود ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی اور آپ چلے گئے، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائے۔ صبح ہوئی تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، اور بستر پر جو چادر اوڑھ کے حضرت علی لیٹے تھے، چادر کھینچ کے دیکھا تو دیکھا یہ حضرت علی ہیں۔ پوچھا کہ محمد کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ تو نکل گئے، تم لوگوں کے سروں پر مٹی ڈال کے نکل گئے اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے
تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی، پہلا معرکہ بدر کا معرکہ پیش آیا، بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس بدر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے جو کم لوگوں نے دکھائے۔ جب کافروں کی طرف سے 3 لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 انصاری صحابی کھڑے ہوئے، تو ان تینوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان تینوں نے اپنا اپنا نام بتایا، تو ان تینوں کافروں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنے والے نہیں ہیں، تم ہم سے لڑو گے، ہم سے تو ہماری قوم کے لوگ لڑیں گے، ہم سے تو ہمارے قبیلے کے لوگ اور ہمارے خاندان کے لوگ لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن حارث کو، ان تینوں کو جو قریش قبیلے کے تھے اور آپ کے خاندان کے تھے، ان تینوں کو آپ نے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی نے شیبہ کو قتل کیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان داؤں پر لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کے طور پر ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور چہیتی بیٹی، جن کو ہم حضرت فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ حضرت علی کے نکاح میں آئی۔ یہ حضرت فاطمہ کون ہیں؟ یہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سعادت اور یہ مقام حضرت علی کو حاصل ہے کہ یہ نہ صرف نبی کے داماد ہیں بلکہ نبی کی سب سے چہیتی اور سب سے پیاری بیٹی کے شوہر ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کو اپنی زرہ بیچ کر مہر کا اور شادی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غربت کے باوجود اور اتنی مالی حالت کے کمزور ہونے کے باوجود اپنی پیاری بیٹی کی شادی حضرت علی سے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی سیرت کی وجہ سے۔ اس میں اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جب رشتے ناطے کریں، جب ہم اپنے معاشرے اور سماج میں شادی بیاہ کریں تو ہماری نظریں صرف دنیا کی چکا چوند پر نہ ہوں، دنیا کی رونق پر نہ ہوں، ہم سامنے والے کی سیرت اور اخلاق بھی دیکھیں، اس کا کردار بھی دیکھیں۔ اس لیے کہ نبی کی نظر میں اگر دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی سب سے چہیتی بیٹی کی شادی اتنے غریب انسان سے نہ کرتے۔ آپ کی نظر میں اخلاق سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شوہر نہایت غریب ہے، نبی کی بیٹی، نبی کی لاڈلی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈی آئے ہیں، وہ اس امید میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، ایک خادم مجھ کو مل جائے، ایک خدمت گزار مجھ کو مل جائے، تھوڑا میرے گھر کے کاموں میں میرا سپورٹ کرے تاکہ مجھے کچھ آرام ملے۔ آتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ ان کو پوری بات بتاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی پوری بات نقل کرتی ہیں کہ آپ کی لاڈلی بیٹی آئی تھی اور آپ سے ایک غلام، آپ سے ایک خادم کی فرمائش لے کر آئی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں، اپنے داماد کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے، اللہ کے نبی آئے دروازے پر، ہم احترام میں اللہ کے نبی کے کھڑے ہونے کی ہم لوگوں نے کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا مکانکما، تم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تم دونوں وہیں پر رہو۔ اللہ کے نبی بستر پر آئے، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنے قریب ہو کر اللہ کے نبی میرے بیٹھے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پیروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں میرے پاس ایک خادم اور ایک غلام کے لیے آئے تھے، ابھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، ابھی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اے میری بیٹی فاطمہ کہ میں تمہیں غلام اور خادم عطا کر سکوں، لیکن الا ادلکما علی خیر منہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام سے بھی بہتر ہے، جو خادم سے بھی بہتر ہے؟
جب تم دونوں اپنے بستر پہ جایا کرو رات میں سونے کے لیے تو 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تسبیح پڑھ لینا، یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ کا یہ ذکر کر لینا تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے، ایک غلام سے بہتر ہے، تمہارے لیے ایک لونڈی سے بہتر ہے۔ تم کو جو سکون اور جو آرام ملے گا وہ ایک غلام نہیں دے سکتا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک نقشہ بھی اس حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے، اور ساتھ یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی کتنی سادہ تھی، اور آپ اپنی بیٹی اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہل بیت کے سلسلے میں کس قدر سادگی کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معرکوں میں، تمام جنگوں میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ خاص طور سے غزوہ خیبر کے تو آپ ہیرو تھے۔ غزوہ خیبر میں تو آپ نے کافروں کا جو سردار تھا، یہودیوں کو جو سردار تھا، جو یہودیوں کا سپہ سالار تھا جس کا نام مرحب تھا، اس کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پچھاڑا کہ آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا گیا۔ خیبر کی جنگ والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اس جنگ کا پرچم، اس جنگ کا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، یہ جذبہ بیدار ہوا کہ اللہ کے نبی کس کو جنگ خیبر کا جھنڈا دیں گے جس کے بارے میں اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی کے دل میں یہ حسرت تھی، یہ مقام مجھے ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے طلب کیا، این علی ابن ابی طالب، حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کو بلایا گیا، پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، ان کی آنکھیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کا پرچم دیا، اور انہوں نے اس پرچم کا حق ادا کیا اور فاتح خیبر بن کر لوٹے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ ایک صلح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلح کے اندر جو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اس کی پہلی لائن، اور لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح نامہ میں یہ لکھا گیا کہ یہ صلح کی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ کے بیچ میں اور قریش مکہ کے بیچ میں۔ جب یہ بات لکھی گئی تو کافروں کی طرف سے جو وکیل بن کر آیا تھا سہیل بن عمرو، اس نے کہا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس محمد رسول اللہ کو مٹائیے اور اسی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیے، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ مانتا ہوں، لہٰذا میں اس کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھوں؟ یہ میں نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے پوچھ کر اس جملے کو کاٹا اور وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا۔ اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول کا کتنا مقام و مرتبہ تھا اور اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، حضرت علی اس موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہیں، قدم قدم پر حضرت علی ساتھ ہیں۔ کوئی ایسا معرکہ نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں کہ اب حضرت علی کسی معاملے میں پیچھے ہوں۔ ہاں، غزوہ تبوک میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی تم مدینہ میں رہو۔ حضرت علی نے کہا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سارے لوگ جہاد میں چلے جائیں اور میں یہاں پر عورتوں اور بچوں کے بیچ میں رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں ہارون علیہ السلام کا تھا؟ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہے جو موسیٰ کی نظروں میں ہارون کا تھا، لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ قدم قدم پر مشورے دیتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی ان سے مشورے لیتے ہیں، اور اس طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے خلافت کا کام آگے بڑھتا ہے۔ آپس میں مشورے کے ساتھ یہ بزرگ حضرات، یہ بزرگ شخصیتیں آپس میں مشورے کے ساتھ کام کرتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، ان فسادیوں نے آپ سے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، حضرت علی نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کہنے پر خلیفہ نہیں بنوں گا۔ لیکن اس وقت مدینہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے، جب وہ بھی تیار ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت علی سے کہا کہ اس وقت آپ کی ضرورت امت کو ہے، آپ خلافت سنبھال لیجئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متوکل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک چیز ہمیں بہت بنیادی ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بہت زاہدانہ تھی، بہت ہی دنیا سے بے رغبتی ان کی زندگی میں ہمیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی بہت سادگی اور فقر و فاقہ کے ساتھ گزاری۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہی سادگی، وہی فقر و فاقہ اور دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی وہی کیفیت تھی جو پہلے تھی۔ لیکن حضرت علی کے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر شام تھے، جو شام کے گورنر تھے، ان سے اور حضرت علی سے اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پر ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ، آپ کے آس پاس وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، آپ ان لوگوں کو میرے حوالے کیجئے، میں عثمان غنی کا رشتہ دار ہوں، میں ان کے خاندان کا ہوں، میں ان لوگوں کو اسلامک رول کے اعتبار سے، اسلامی قانون کے اعتبار سے ان لوگوں کو سزا دوں گا، چونکہ اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے، ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی کا یہ کہنا تھا ابھی میں نے خلافت سنبھالی ہے، ابھی حالات پرسکون نہیں ہوئے ہیں، ابھی ایک خلیفہ کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سکون ہو جائے، معاملات تھوڑے پرسکون ہو جائیں، پھر میں خود ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ اسی بات پر ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف اس حد تک پہنچا کہ خانہ جنگی کی نوبت آ گئی، آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی اور کافی خون خرابہ ہوا۔ ان جنگوں کو بنیاد بنا کر اگر ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضرت علی کے خلاف لڑائی کی اس لیے وہ کافر ہو گئے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کی لہٰذا ان کے ایمان میں کوئی فرق آ گیا، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں تھی، دونوں نے اجتہاد کیا، یہ دونوں کا اجتہاد تھا، یہ حضرت علی کا بھی اجتہاد تھا، یہ حضرت معاویہ کا بھی اجتہاد تھا، دونوں نے اپنی اپنی جگہ اجتہاد کیا، دونوں کی کوششیں دین کے لیے تھیں، دونوں دین کے لیے جیے، دین کے لیے اس دنیا سے گئے۔ اگر آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صحابہ کرام کی جنگوں میں شریک ہونے سے بچا لیا، جیسے ہمارے ہاتھ صحابہ کرام کی جنگوں میں شریک ہونے سے بچ گئے، ایسے ہی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو بھی صحابہ کرام کی ان آپسی رنجشوں اور اختلافات میں ملوث ہونے سے بچا لے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا بات ہے آپ ابو تراب کو یعنی حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتے؟ اب ایک منٹ رکیے، اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے سعد ابن ابی وقاص، کیا بات ہے کہ آپ ابو تراب کو برا بھلا نہیں کہتے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ حضرت علی کو برا بھلا کہیں، اس حدیث سے ایسا بظاہر ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، حضرت معاویہ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اے سعد بن ابی وقاص، میری اور علی کی لڑائی چل رہی ہے، میری اور علی کی مخالفت چل رہی ہے، تو تم کھل کر میرا سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہو اور تم علی کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ مقصد تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ تم حضرت علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے ہو، ان کو گالی کیوں نہیں دے رہے ہو، کیونکہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو گالی دے اور برا بھلا کہے یہ صحابہ کرام کی شان نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی لڑائیوں کی یہ حیثیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے میں حضرت علی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی نے کسی جنگ کے موقع پر جب حضرت علی کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے اور حضرت علی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا میری نظروں میں وہی مقام ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں ہارون کا تھا؟ یہ فضیلت اور یہ مقام حضرت علی کو حاصل ہے، اس لیے میں حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ، میں جنگ کا پرچم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اگلے دن یہ پرچم اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے
کہ جب سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور آپ نے فرمایا ہؤلاء اہلی، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، یہ لوگ میرے گھر والے ہیں۔ یہ تین وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں حضرت علی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ فوراً خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی میں حضرت علی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی اور کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو دور خلافت تھا یہ آپسی رنجشوں اور آپسی اختلافات کی نظر چلا گیا، لیکن اس سے ان کے مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے فضائل میں جو حدیثیں آئی ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں وہ کم صحابہ کرام کے بارے میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کی راہ کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ حضرت علی کی زندگی میں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا ضرور کمانی چاہیے، دنیا میں ضرور رہنا ہے، دنیا سے تعلق ضرور رکھنا ہے، لیکن دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھے۔ ہمارا اصل منظور نظر، ہماری زندگی کا اصل مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے۔ حضرت علی کی زندگی میں ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت ہی دراصل ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، چوتھے خلیفہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حضرت حسن اور حسین کے ابا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ سے ان کا اختلاف ضرور ہوا، لیکن یہ اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں تھا، اور نہ ان بزرگ ہستیوں نے ایک دوسرے کے دین اور ایمان پر کسی قسم کا کوئی شک کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان کی شان کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں، اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی اور زبان درازی سے کام نہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے؟ ان کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا، خوارج کا فرقہ، اور تین خارجیوں نے آپس میں طے کیا، حضرت علی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں، تینوں نے تینوں لوگوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ حضرت علی کے اوپر حملہ کیا گیا اور حملہ کرنے والے کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ ایک خارجی تھا، اور اسی حملے کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، لیکن حضرت عمرو بن عاص اس دن گئے ہی نہیں مسجد میں اتفاق سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا لیکن وہ بچ گئے۔ تو اس طریقے سے اسلام کی یہ بہترین شخصیت، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اگلے صحابی عشرہ مبشرہ میں اگلی شخصیت یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔